دور تک جاتی یہ سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ اس کے والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے اور اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ لیکن ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ یہی سوچ کر وہ شہر آ گیا تھا، کام کرنے کی نیت سے۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے حارث، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنے پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ تم اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو۔ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا تو رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات کو میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی اس پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی، لیکن کرایہ کیا ہوگا؟ بیٹا کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں میں اور میری بیوی ہی ہوتی ہیں اور ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن پہ لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب ہی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا اور کونے میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو وہ خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی کی طرف سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت تھی، اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو،
दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा, नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहाँ सेहन में वो कल वाली औरत तख्त पर भरा जमान थी और इसके पास वो बूढ़ा बैठा हुआ था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और इनका नाम शुएब है। वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ। अम्मा, मेरा नाम हारिस है और मैं गाँव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना। खाने पीने के बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कोई माकूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे तो हारिस का बाहर जाने का दिल किया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, कल चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने की भी इजाज़त नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है ये, अभी तो रात के 9 बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाने देते, डाकू आ जाएंगे, जैसे डाकू इन्हीं की ताक में बैठे हों। हारिस चलता बुनता बुड़बुड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। इसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी की रोक टोक पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफ़ी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो दो लड़कियां इसे नजर आईं जो कब्रिस्तान से गुजर रही थी।